یہ کوئی عام عمارت نہیں جل رہی تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم لائبریری تھی، اسکندریہ کی لائبریری، جہاں کائنات کے راز، فلسفے کے سوال، سائنس کی بنیادیں اور تہذیبوں کی یادداشت محفوظ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ علم جمع تھا جو آج بھی انسان کو صدیوں آگے لے جا سکتا تھا، مگر پھر وہ لمحہ آیا جب طاقت، تعصب اور سیاست نے علم کے چراغ پر حملہ کیا۔ کس نے آگ لگائی؟ کیوں لگائی؟ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا سوچا سمجھا جرم؟ اس ویڈیو میں ہم اسکندریہ کی لائبریری کی پر اسرار بنیاد، شاندار عروج اور خوفناک تباہی کی کہانی کھولیں گے۔ ایک ایسی کہانی جس میں آگ ہے، خاموشی ہے اور وہ سوال ہے جو آج تک تاریخ سے جواب مانگ رہا ہے۔ مصر میں بطلیموس اول اور دوم کا عہد خوشحالی کا عہد تھا۔ اس عہد میں دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے بہت سے تعمیری کام ہوئے۔ ان تعمیری کاموں میں سے ایک متحف اسکندریہ یعنی میوزیم کی تعمیر بھی تھی۔ متحف اسکندریہ کو ایک قسم کی جامعہ یا بالفاظ دیگر تحقیقی ادارے اور لائبریری کا مجموعہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں درس و تدریس کے علاوہ عالموں اور طالب علموں کے لیے قیام و طعام کی سہولت بھی تھی۔ تدریس میں اس کی تقسیم 4 بڑے شعبے میں کی گئی تھی، یعنی ادب، ریاضی، حیات اور طب۔ متحف مذکور کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ملحق تھا۔ یہ دنیا کا عظیم ترین اور قدیم ترین کتب خانہ تھا، جس میں تقریباً 90,000 مجلدات یا 4 لاکھ کے قریب کتابیں محفوظ کی گئی تھیں۔ اگلے 200 سال میں اس کتب خانے میں پیپرس یعنی مصری کاغذ کے 7 لاکھ سے زائد پلندے جمع ہو گئے، گویا یہ قدیم علوم انسانی کا ایک نادر ذخیرہ بن گیا۔ مصر میں اسکندریہ کی لائبریری قدیم دنیا کی سب سے بڑی اور اہم لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ لائبریری ایک بڑے تحقیقی ادارے کا حصہ تھی جسے موزیان کہا جاتا ہے، جو فنون کی 9 دیویوں میوز کے لیے وقف تھا۔ تیسری اور دوسری صدی قبل مسیح کے دوران لائبریری میں بہت سے اہم اور بااثر اسکالرز نے کام کیا، جن میں شامل ہیں زینوڈوٹس، کالیماکس، اپولونیس آف روڈس، ایراتوستھینیز، ارسطوفینس اور سامتھریس کے ایرسٹوریکس شامل ہیں۔ اسکندریہ کی لائبریری اپنی نوعیت کی پہلی لائبریری نہیں تھی۔ کتب خانوں کی ایک طویل روایت یونان اور قدیم قریب مشرق دونوں میں موجود تھی۔ تحریری مواد کا قدیم ترین ریکارڈ شدہ ذخیرہ تقریباً 3400 قبل مسیح میں قدیم سومیری شہری ریاست یورک سے حاصل ہوا، جب تحریر نے ابھی ترقی کرنا شروع کی تھی۔ 2500 قبل مسیح میں قدیم ہتھیوں اور اشوریوں کے پاس بہت سے مختلف زبانوں میں لکھے گئے ریکارڈوں پر مشتمل وسیع ذخیرہ موجود تھا۔ نینوا میں اشور بنیپال کی لائبریری تھی، جس کی بنیاد 7ویں صدی قبل مسیح میں اشوری بادشاہ اشور بنیپال نے رکھی تھی۔ بابل میں نیبوکد نظر دوم کے دور میں بھی ایک بڑی لائبریری موجود تھی۔ یونان میں کہا جاتا ہے کہ اتھنیائی ظالم پیسٹریٹس نے 6 صدی قبل مسیح میں پہلی بڑی عوامی لائبریری کی بنیاد رکھی تھی۔ یونانی اور قریبی مشرقی کتابی مجموعوں کے اس مخلوط ورثے میں سے اسکندریہ کی لائبریری کا خیال شاید اسکندر کے ذریعے پیدا ہوا ہو۔ 323 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی موت کے بعد اس کے اعلیٰ عہدیداروں میں اس کی سلطنت کے لیے اقتدار پر قبضہ ہوا۔ سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بطلیمہ خاندان نے مصر پر کنٹرول حاصل کیا۔ اسکندریہ کی لائبریری بطلیموس کے عزائم کے دائرہ کار اور پیمانے کی وجہ سے بے مثال تھی۔ اپنے پیش روؤں اور ہم عصروں کے برعکس وہ ٹیلمیذ تمام علم کا ذخیرہ تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش کی حمایت کے لیے وہ اچھی طرح پوزیشن میں بھی تھے، کیونکہ مصر پیپروس کے پودے کے لیے مثالی مسکن تھا، جس نے ان کے علم کے ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے درکار مواد کی وافر مقدار فراہم کی تھی۔ یہ لائبریری قدیم دنیا کی سب سے بڑی اور اہم ترین لائبریریوں میں سے ایک تھی، لیکن اس کے بارے میں تفصیلات
تاریخ اور افسانوں کا مرکب ہے۔ اسکندریہ کی لائبریری کے قیام کے بارے میں معلومات کا سب سے قدیم زندہ بچ جانے والا ماخذ ارسطیاس کا سیوڈوپیگرافک خط ہے، جو 180 سے 145 قبل مسیح کے درمیان تحریر کیا گیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ لائبریری کی بنیاد بطلیموس اول سوٹر کے دور میں رکھی گئی تھی، اور یہ کسی ابتدائی طور پر ڈیمیٹریس نے ترتیب دیا تھا، جو ارسطو کا ایک طالب علم تھا جسے ایتھن سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور اس نے الیگزینڈریا میں پناہ لی تھی۔ دوسرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لائبریری اس کے بجائے بطلیما اول کے بیٹے ٹولمی II فلاڈیلفس 283 سے 246 قبل مسیح کے دور میں بنائی گئی تھی۔ جدید اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ بطلیموس اول نے لائبریری کی بنیاد رکھی ہو، لیکن یہ شاید بطلیموس دوم کے دور تک ایک ادارے کے طور پر وجود میں نہیں آئی ہوگی۔ بطلیما کے حکمرانوں نے لائبریری کو تمام علم کا ایک مجموعہ بنانے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے کتابوں کی خریداری کی، مالی امداد کی پالیسی کے ذریعے لائبریری کے ذخیرے کو بڑھانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے شاہی ایجنٹوں کو بڑی بڑی رقموں کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی بھی موضوع اور کسی مصنف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تحریریں خریدیں اور جمع کریں۔ نصوص کی پرانی کاپیوں کو نئے نسخوں پر ترجیح دی جاتی تھی، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پرانی کاپیاں کم نقل کی گئی ہیں اور اس لیے ان کے اصل مصنف کے لکھے ہوئے سے زیادہ مشابہ ہونے کا امکان ہے۔ اس پروگرام میں روڈس اور ایتھنز کے کتاب میلوں کے دورے شامل تھے۔ یونانی طبی مصنف گیلن کے مطابق بطلیموس دوم کے فرمان کے تحت بحری جہازوں پر جو بھی کتابیں بندرگاہ پر آتی تھیں انہیں لائبریری میں لے جایا جاتا تھا، جہاں وہ سرکاری کاتبوں کے ذریعے نقل کرتے تھے۔ اصل تحریریں لائبریری میں رکھی گئیں اور کاپیاں مالکان تک پہنچا دی گئیں۔ لائبریری نے خاص طور پر ہومرک نظموں کے مخطوطات کے اصول پر توجہ مرکوز کی، جو یونانی تعلیم کی بنیاد تھے اور دیگر تمام نظموں سے زیادہ قابل احترام بھی تھے۔ اس لیے لائبریری نے ان نظموں کے بہت سے مختلف مخطوطات حاصل کیے، ہر ایک کاپی کو ایک لیبل کے ساتھ ٹیگ کیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں۔ ماضی کے کاموں کو جمع کرنے کے علاوہ موزین بین الاقوامی اسکالرز، شاعروں، فلسفیوں اور محققین کو بڑی بڑی تنخواہیں، مفت کھانا اور رہائش فراہم کرتی تھی، اور جو ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھے۔ ان کا ایک بڑا گول ڈائننگ ہال تھا جس کی اونچی گنبد والی چھت تھی، جس میں وہ اجتماعی طور پر کھانا کھاتے تھے۔ یہاں متعدد کلاس روم بھی تھے جہاں علماء سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ کم از کم کبھی کبھار طلباء کو پڑھاتے تھے۔ 283 قبل مسیح میں ان کی تعداد 30 اور 50 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اسکندریہ کی لائبریری کسی خاص فلسفیانہ اسکول سے وابستہ نہیں تھی، نتیجتاً وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے اسکالرز کو کافی تعلیمی آزادی حاصل تھی، تاہم وہ بادشاہ کے اختیار کے تابع تھے۔ ایک ممکنہ کہانی سوڈاڈس نامی شاعر کے بارے میں سنائی گئی ہے، جس نے اپنی بہن ارسینوئی II سے شادی کرنے پر بطلیموس دوم کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک فحش ایپیگرام لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بطلیموس دوم نے اسے جیل میں ڈال دیا اور فرار ہونے اور دوبارہ پکڑے جانے کے بعد اسے شیشے کے برتن میں بند کر کے سمندر میں گرا دیا۔ ایک مذہبی مرکز کے طور پر موزیون کی رہنمائی موسیٰ علیہ السلام کے ایک پجاری نے کی تھی، جسے ایپسٹیٹس کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے بادشاہ نے اسی طرح مقرر کیا تھا جس طرح مصر کے مختلف مندروں کا انتظام کرنے والے پادری کرتے تھے۔ لائبریری کو خود ایک اسکالر نے ڈائریکٹ کیا، جو ہیڈ لائبریرین کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے بیٹے کے ٹیوٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ 48 قبل مسیح میں سیزر کی خانہ جنگی کے دوران جولیس سیزر نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے کلوپیٹرا کے بھائی بطلیمی چہاردہم کے بحری بیڑے کو روکنے کے لیے اسکندریہ کی بندرگاہ میں ڈوبے ہوئے کچھ مصری بحری جہازوں کو آگ لگا دی۔ یہ آگ مبینہ طور پر شہر کی گودیوں کے قریب کے حصوں میں پھیل گئی، جس سے اس علاقے میں کافی تباہی ہوئی۔ اس سیزر کی طرف سے لگائی گئی آگ نے الیگزینڈرین لائبریری کے 40,000 کتابوں کو تباہ کر دیا۔ سیزر کی آگ سے جتنا بھی نقصان ہوا ہو، ظاہر ہے کہ لائبریری مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی تھی۔
رومن سلطنت کے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد رومن شہنشاہ تھیوڈوسس اول کی عیسائی حکمرانی کے تحت کافرانہ رسومات کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور کافر مندروں کو تباہ کر دیا گیا۔ 391 عیسوی میں ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اسکندریہ میں مندروں کو مسمار کرنے کی منظوری دی گئی۔ شاہی فرمان سے بااختیار تھیلوفیلس اسکندریہ کے بشپ نے سیراپیوں پر حملہ کیا اور اس نے خود سراپیس کے کلٹ مجسمے کو مسمار کیا۔ اس کے جنونی پیروکار ہیکل میں دوڑتے ہوئے تباہی اور لوٹ مار کرتے رہے۔ جب تباہی مکمل ہو گئی تو تھیلوفیلس نے اس جگہ پر ایک چرچ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ لائبریری کی اس تباہی کے بعد 642 عیسوی میں عرب جرنیل عمر بن العاص نے مصر کو فتح کیا اور اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ ابتدائی عرب فتوحات کے واقعات کو کئی اطراف سے مورخین نے قلم بند کیا ہے، بشمول عرب، قبطی اور بازنطینی ذرائع کے۔ فتح کے بعد 5 صدیوں سے زیادہ عرصے تک عربوں کے ماتحت اسکندریہ کی لائبریری سے متعلق کسی حادثے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ایک بھی حوالہ تھا۔ اچانک 13ویں صدی کے اوائل میں ابن القیفی اور دوسرے عرب مصنفین کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عمر نے اسکندریہ کی قدیم لائبریری کی کتابوں کو جلایا تھا۔ اس کہانی کا ایک فرضی ذائقہ ہے اور اس پر بار بار تنقید کی گئی ہے، خاص طور پر 18ویں صدی کے برطانوی مورخ ایڈورڈ گبن نے، اور اس کے بعد سے یہ 12ویں صدی کی من گھڑت کہانی ثابت ہوئی ہے۔